سورہ آل عمران 3 اس کی 31 اور 32. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہہ دے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے بس میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کہہ دو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم لوٹو گے پس بے شک اللہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کون کہہ رہا ہے یہاں پر؟ پردے کے پیچھے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے. کیونکہ وہ کہہ رہا ہے نا، دیکھیں آپ، قل ان کنتم تحبون، کہہ دو تم اللہ سے اگر محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، پس تم میری یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا اگر دعویٰ ہے یا اللہ تعالیٰ سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اتباع کریں تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ ایک پرنسپل بنا دیا، یعنی کہ آپ خالی کہہ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ رسول کی اتباع نہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرے گا. رسول سے خالی محبت جو ہے نا ون سائیڈڈ نہیں ہے، اس کے اندر ایک کنڈیشن لگی ہوئی ہے. کہہ دو کہ تمہیں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں ہم، اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو ان فیکٹ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی آیت کے ساتھ، اللہ کی آیت میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہوتے ہیں آیت میں، یا رول امین بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو فالو کرنا پڑے گا ہم کو. تو آپ تب اللہ سے محبت کر رہے ہیں، ورنہ اللہ سے محبت نہیں کر رہے آپ. اور پھر کہتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی، فإن تولوا، بس جو لوٹ جائے گا، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر پلٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کافروں کے ساتھ. تو ہم سب کو اگر محبت کرنی ہے اللہ کے ساتھ کا ارادہ کریں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اگر نہیں اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ہے انکار کرنے والا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی اور کو ترجیح دینی چاہیے؟ نہیں، اللہ اور رسول سے تو اب کسی ترجیح نہیں دے سکتے. ایک آیت ہے قرآن مجید میں، اس کے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، سورۃ توبہ 9:24. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہہ دے اگرچہ کہ تمہارے باپ دادا ہوں اور تمہارے بیٹے ہوں اور تمہارے بھائی ہوں اور تمہارے جوڑے اور تمہارے شریک کار اور وہ اموال جن سے تم پابند ہو اور وہ کاروبار جس کے تمہیں نہ چلنے کا خوف ہو اور وہ رہائش کی جگہیں جن سے تم راضی ہو، تم ان کی طرف زیادہ محبت رکھتے ہو بنسبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کی، پھر ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آ جائے اور اللہ فاسق آزاد خیالوں قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا، اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس میں بے پناہ رشتے ہیں اور اس میں اللہ ان سے محبت کرنے کو منع نہیں کر رہا. اس میں ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ساتھ میں جد و جہد کرنے کی بات اگر آپ کو پتہ ہو جائے کہ اگر آپ کے آباء و اجداد ہیں یا آپ کے بیٹے ہیں تو آپ کو اللہ کے احکامات پتہ ہونے چاہیے کہ ہمیں باپ دادا سے کیسے تعلقات رکھنے چاہیے، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا نان ایمان والے ہوں. تو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادوں سے کیسے بات کی، کس طریقے سے، تو ہمیں بھی اپنے باپ دادا سے ایسی ہی بات کرنی ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اگزامپل ہیں کس طرح کرنا ہے. اور ان کے بیٹے جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. تو یہ قرآن میں جو واقعات اور پیغمبروں کی مثالیں دی ہوئی ہیں، انہی کو زندگی میں رکھتے ہوئے آپ اپنے گھر میں اپنے والدین سے اور اپنے اولاد سے کریں گے. وَإِخْوَانُكُمْ، اور بھائی کا بھی ذکر ہے، بھائیوں کے ساتھ بھی آپ نے ایسے. وَأَزْوَاجُكُمْ، جوڑے بیوی کے لیے، شوہر دونوں کے لیے. مطلب آپ کو دیکھنا ہے کہ ایمان والا
جیسے نوح علیہ السلام ان کی بیوی ساتھ نہیں تھی، یا فرعون اس کی بیوی نیکوکار تھی، تو آپ کو انہی کی طرح رکھنا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ، جیسے وہ تھے ابو لہب، وہ ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا تو وہ دونوں تباہ ہو گئے. تو آپ کو یہ جو محبت رکھنی ہے اپنے رشتہ دار جن کا ذکر ہے، وہ آیت کے احکامات کے ساتھ ساتھ رکھنی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی احکامات بتا رہی ہے اس کو لمٹ نہیں کراس کرنے، وہیں الہ بنتا ہے. تو یہ جو لیکچر کا مقصد یہ تھا کہ ان لمٹس کو آپ نے دیکھتے ہوئے ان رشتوں سے آپ نے محبتیں کرنی ہیں، لیکن اللہ کے احکامات سے اوپر نہ نکل جائیں، محبت میں ان سے زیادہ نہ کر جائیں. اسی طرح مال، وہ کاروبار جس میں تمہیں چلنے نہ چلنے کا خوف ہو، اسی خوف میں اگر آدمی انوالو ہو جائے تو اللہ کو یاد بھول جائے گا وہ. تو اس تجارت جس میں تمہیں کاروبار جس کا تمہیں چلنے کا خوف ہو، یا مال جو جس سے تم پابند ہو، یا وہ رائج کی جگہ جس سے تم راضی ہو، یہ ساری وہ باتیں ہیں جس میں آدمی اگر زیادہ ملوث ہوگا تو اللہ کی یاد میں اس کے احکامات کو فالو کرنے میں کمی آ جائے گی. ہر چیز کرے انسان اللہ کے احکامات کو اوپر رکھتے ہوئے، یا اللہ اس کے رسول سے جد و جہد کرتے ہوئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ پیچھے رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنی پرابلم کو سامنے رکھتے ہیں، اور پھر وہ چاہت کے اندر ہم چاہتے ہیں یا غوث کوئی کر دے یا فلانا ہماری کوئی مدد کر دے. یہ اس لیے محبتیں جو ہیں اس کے کنٹرول میں جائے. تو اللہ سے زیادہ محبت اور اس کے رسول اور جد و جہد جو ہے زیادہ نہیں کر سکتے ان لوگوں سے. اللہ اس کے، تو وہ محبت کیسے کرنی ہے؟ اللہ سے محبت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اور جو احکامات جو بتائے جا رہے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ محبتیں کریں ہر رشتے سے اور ہر چیز سے. تو وہ پھر آپ کے کنٹرول میں رہے گا. اور اگر ڈائریکٹ آپ کرتے رہیں گے تو سب توڑ دیں گے آپ. تو میں بتانے کے لیکچر کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم سچویشن جب آتی ہے، جب پتہ چلتا ہے آدمی کو مجھے کیا کرنا ہے. یوں تو سمجھنے میں تو اچھی لگتی ہے بات، لیکن جب سچویشن آتی ہے تو وہاں جذبات آپ کے اوور پاور ہو جاتے ہیں، اور پھر آدمی غلطی کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو وہ یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کو بار بار ریپیٹ کرتا رہے، تاکہ جب وہ سچویشن آئے تو فوراً یاد آ جائے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. یہ ہے مقصد.